یہ خاندان ایک طاقت ہے، خاندان ایک طاقت ہے۔ آپ اگر اپنے خاندان سے تعلقات اچھے رکھو گے نا، زندگی میں کبھی خود کو تنہا محسوس نہیں کرو گے۔ ہر دکھ درد میں آپ کا خاندان آپ کے لیے غمخوار بن کے کھڑا ہو جائے گا۔ کوئی بھی پریشانی آئے گی، آپ کا خاندان آپ کو چاروں طرف سے گھیر لے گا، اور کسی بھی مصیبت میں آپ خود کو تنہا محسوس نہیں کریں گے۔ خاندان انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر آپ نے رشتہ داروں سے تعلقات بگاڑ لیے تو سمجھو اپنی زندگی کی ایک بہت بڑی طاقت آپ نے ضائع کر لی، اور اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا سہارا آپ نے برباد کر لیا، اور رشتہ داروں سے تعلقات کو بگاڑ کر خود کو بے سہارا کر لیا۔ خاندان بہت بڑی طاقت ہے، اس طاقت کی حفاظت کرو گے، زندگی میں کسی مصیبت میں تنہا محسوس نہیں کرو گے۔ ایک مصیبت آئے گی، 10 اعوان و انصار اور مددگار آپ کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک جائزہ بتاتا ہے، ایک تجزیہ، ایک جائزہ کہ جو لوگ اپنی رشتہ داری سے اور رشتہ داروں سے اچھے تعلقات رکھتے ہیں وہ ہمیشہ خوشیوں میں جیتے ہیں، اور جن لوگوں کے تعلقات رشتہ داروں اور رشتہ داری سے اچھے نہیں، وہاں ہمیشہ ٹینشن، رنج، غم، دکھ درد کا ماحول اور سما ہوتا ہے۔ آپ حالات کا جائزہ لے لو، گھروں کا جائزہ لے لو، خاندانوں کا جائزہ لے لو، دیکھ لو کہ جن لوگوں سے خاندان جڑا رہتا ہے ان کے گھر میں خوشیاں رہتی ہیں، اور جن لوگوں سے خاندان کٹا رہتا ہے ان کے گھر میں رنج، غم اور دکھ درد ہوا کرتا ہے۔ حضرات، حسن سلوک ہر ایک سے کرنا ہے، لیکن ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق ہمارا رشتہ دار ہے۔ حسن معاملہ ہر ایک سے کرنا ہے، مگر ہمارے حسن معاملہ کا سب سے زیادہ حقدار ہمارا رشتہ دار ہے۔ تکلیفیں ہر ایک کی برداشت کرنی ہے، لیکن سب سے زیادہ اگر برداشت کرنی ہے رشتہ دار کی تکلیفیں۔ معاف ہر ایک کو کرنا ہے، لیکن ہماری معافی کا سب سے زیادہ مستحق کوئی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے۔ حسن ظن ہر ایک سے رکھنا ہے، لیکن سب سے زیادہ ہمارے حسن ظن کا کوئی مستحق ہے تو ہمارا رشتہ دار ہے۔ ہدیہ ہر ایک کو دینا ہے، لیکن سب سے زیادہ اگر کوئی ہماری ہدیے کا مستحق ہے وہ ہمارا رشتہ دار ہے۔ زندگی میں رشتوں کو نبھا کر چلنے والے بنو، رشتوں کو جوڑنے والے بنو، اور کبھی رشتوں کو توڑنے والوں کی فہرست میں میرا اور آپ کا نام نہ آنے پائے، اس لیے کہ رشتوں کو توڑنے والوں کی فہرست میں نام آنے کا مطلب ہم نے خود کو اللہ کی رحمت سے محروم کر لیا، اللہ کے فضل سے محروم کر لیا، اللہ کے کرم سے محروم کر لیا، اور اپنی نعمتوں میں ترقی کے دروازوں کو خود ہم نے اپنے آپ پر بند کر لیا ہے۔ اس لیے زندگی میں ہمیشہ ہر قدم رشتہ داری کا پاس و لحاظ رکھو، جس سے جتنا قریبی رشتہ ہے اس کا اتنا ہی زیادہ ہم سب پر حق بنتا ہے۔ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو بھی، آپ سبھی سننے والوں کو بھی رشتوں کو جوڑنے والا بنائے، خاندان میں محبت کو بانٹنے والا بنائے۔ رب العالمین ہمیں ان محروم لوگوں میں سے نہ بنائے جن سے رشتے کٹتے ہیں، رشتے جن سے ٹوٹتے ہیں اور جن سے خاندانوں میں نفرتیں بڑھتی ہیں۔ اللہ ایسی محرومی سے ہم سب کو بچائے، آمین۔ بارک اللہ۔